أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے ٹوٹل آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 ہے، 70، 71، 72۔ سب سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ نصارہ کا ذکر ہوا، عیسائیوں کا، پھر اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا، دونوں کا مشترکہ ذکر ہوا۔ اب یہود کی ایک سازش ہے، اس کا ذکر ہے۔ اب ایک آدمی جب سازشی ہوتا ہے نا، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا، اور ان کی فطرت میں خباثت اور شرارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، انبیاء کے دور میں بھی، آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ انسان کی صلاحیت مثبت کے بجائے منفی استعمال ہونے لگے، اور جب آدمی کی صلاحیت منفی استعمال ہوتی ہے وہ ہر وقت بیٹھ کے غلط سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب ان کی ایک سازش کا ذکر ہے، پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے۔ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، مذہب کا علم بھی رکھتے ہیں، کبھی آدمی خوش فہمی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، مذہب کا علم رکھتے ہیں، پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، تو ایسے کر لیتے ہیں، ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم دن کو ایمان لے آئیں گے، دن کے پہلے حصے میں ایمان لے کے کچھ وقت تک بظاہر یعنی ظاہر میں ایمان لے آئیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان ہو گئے۔ مالک ابن سیف ان کا بڑا تھا، جس ٹولے نے یہ سازش کی اس کا نام لکھا ہے مالک ابن سیف۔ کہنے لگے کچھ اس سے ایمان لے آئیں گے، کچھ وقت تک رہیں گے، ان کے ساتھ گل مل جائیں گے، اور پھر ایک دم بعد میں ہٹ جائیں گے، ہم کہیں گے نہیں، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ ہم اندر گئے، اندر سے ہم نے اس دین کو دیکھا، مسلمانوں میں گل مل گئے، اندر کے حالات ہم نے دیکھے نا، یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ کہیں گے ہاں یہ پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، مذہب کا علم رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور دیکھیں جب انہوں نے اندر جا کے اس اسلام کو دیکھا، اس کا مطلب یہ صحیح نہیں، یہ سازش ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ودت پسند کیا، چاہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، لو یضلونکم یہ کہ تمہیں گمراہ کر دے، ان یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، وہ شعور نہیں رکھتے۔ کبھی آدمی کے پاس بظاہر علم ہوتا ہے لیکن اس سے محروم ہوتا ہے، صرف جب تک قبولیت نہ ہو نا، اللہ کی طرف سے قبول نہ ہو، اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان خیر کا موقع آیا، انسان خیر سے محروم ہو گیا تو کیا کرو گے اس کو؟ جس وقت آپ کو گواہی دینی تھی، جس وقت آپ کو خیر کی گفتگو بات کرنی تھی، اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو اس علم کا کہاں لے کے جاؤ گے؟ پر موقع آپ کا علم آپ کے کام نہ آئے، اور ویسے اپنے معلومات جھاڑتا رہے انسان۔ تو فرمایا کہ وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ شعور تو جانوروں کو بھی ہوتے ہیں، شعور کا تعلق ظاہر سے، عقل کا علم کا تعلق عقل سے، اور میں ان کو تو شعور بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو اس پر کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی کتابیں، کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں آپس میں حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ حق ہے، تمہیں پتہ ہے یہ باطل ہے، تمہیں پتہ ہے
یہ غلط ہے، اسے تم آپس میں کیوں ملا دیتے ہو؟ اس کو فائدہ کیا ہے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کیوں تم حق کو چھپاتے ہو، خلط ملط بھی کر دیتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَلِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں۔ دن کے پہلے حصے سے مراد ایک ٹائم میں ایمان ہو، یہ نہیں کہ صبح کے وقت لاؤ شام کو، مطلب یہ ایمان کا اظہار کسی بھی وقت کرو۔ تو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو مسلمانوں پر اتاری گئی ہے دن کے پہلے حصے میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس کا انکار کرو دن کے آخری حصے میں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹ آئے۔ لوگ کہیں گے پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا، نہیں مانا، واپس چلے گئے، اس کا مطلب یہ غلط ہے۔